پتنگ قریب آئی تو پتہ چلا دوسری چھت کی طرف جا رہی ہے، جو گلی کی دوسری جانب تھی۔ چھت پر اٹھنے والے شور پر جگر نے سر اٹھایا تو فارس کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ عورتوں کی چیخیں اٹھی، ہائے وے فارس، گلی نہ کودنا، گر جاؤ گے۔ مگر وہ تمام آوازوں کو انسنی کر کے یوں بھاگا جیسے جمیکا کا ایتھلیٹ بھی نہ بھاگا ہوگا۔ اگلے پل وہ ہوا میں بلند ہوا، جگن کی اپنی چیخ نکل گئی، مگر وہ دوسری چھت پر لینڈ ہوتے ہی پتنگ کی ڈور کو ہاتھ میں لے چکا تھا۔ یہ لڑکا نہیں سدھر سکتا، اب بھلا اس کی عمر ہے یوں چھت پھلانگنے کی؟ وہ نہ جانے کون کہہ رہی تھی۔ جگن کا دل حلق میں اٹکا ہوا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر منڈیر کے پاس آئی۔ تم گھر چلو، تاشفین کو گھر بلاتی ہوں اور تمہاری شکایت کروں گی۔ گر جاتے تو پھر؟ وہ پہلے ہی کانپ رہی تھی۔ دونوں چھتوں کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ تھا اور وہ پہلے سے بھی آرام سے پتنگ ہاتھ میں پکڑے ایک دفعہ پھر گلی پھلانگ کر واپس آ گیا۔ جگن اپنے اس بندر دیور کو کسی سرکس میں جمع کروا دو، اچھے پیسے کمائے گا۔ محلے کی جس چچی نے یہ بات کی تھی، فارس اسی وقت اس کے سر ہو گیا۔ چچی، مجھے بھی نہ اسی سرکس میں بھرتی کروا دو جہاں چاچا چونڈی جاتا ہے۔ اور چاچی، کیا تھا جو تم اپنی پلیٹ میں کم کھانا نکالتی اور چاچے میرے کی پلیٹ میں زیادہ ڈالتی؟ قسم سے یقین کرو چاچی خالدہ، چاچے کو ادھر گلہری کی بجائے شیر کا رون ملنا تھا۔ چل وے جا، دفع ہو، تجھ سے بات کرنا ہی 90% کھاٹا ہے۔ ہاں تو چاچی نہ کرو بات، میں نے کون سا دعوت دی تھی کہ میری پیاری خالدہ آ کر مجھ سے اظہار محبت کرو؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی مجھے کون سے کنڈے لگے ہوئے جو ہر عورت آ کر مجھ سے ہی لڑتی ہے۔ فضل ترخان کی بیوی بولی، یہ جو پھاپا کٹنیوں والی زبان ہے نا، یہی تمہیں ذلیل کرواتی ہے۔ خالہ فیروزہ، تمہارا بولنا تو بہت ہی ضروری تھا۔ پچھلی سردیاں میں اپنی موٹر سائیکل پر اپنا پیٹرول جلا کر تمہیں وہ شہر کے دوسرے کونے میں تمہاری بیٹی سے ملوانے لے کر جاتا رہا ہوں۔ یاد کرو یاد، جب تمہارے پیر میں موچ آئی تھی اور تمہارے نواسے کی پہلی سالگرہ تھی، سارے گھر والے چلے گئے تھے اور تم اکیلی بیٹھی اپنے دکھتے پیر سے زیادہ سالگرہ کے کیک کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ وہ میں ہی تھا جو موسم کی پرواہ کیے بغیر تمہیں اپنے ساتھ لاد کر لے گیا، اور عین ایک ہفتے بعد تمہاری بہن کی سانس مر گئی۔ پھر بھی تم نے ہمارے گھر فون کر کے مجھے کہا، پتر ایک دفعہ پھر نیکی کر دے، اور آج میری ساری نیکیاں بھول کر میرے خلاف بول کر میرے شریکوں کے سینے میں ٹھنڈک ڈال رہی ہے۔ جاؤ فیروزہ، آج سے تمہیں خالہ کے عہدے سے ہٹا کر عام محلے دار کی فہرست میں ڈال دیا ہے۔ ہائے میں میرے ربا، یہ لڑکا کس مٹی کا بنا ہے؟ پچھلے 9 ماہ میں یہ بات تم مجھے 900 مرتبہ جتا چکے ہو۔ آخری دفعہ میرے داماد کے سامنے اپنے احسان جتانے بیٹھ گیا۔ آج کے بعد کبھی جو تمہارا احسان لے جاؤ تو فیروزہ نام نہیں ہے میرا۔ جانے دے خالہ، تو بھی اپنا شواز شریف نہ بن، وہ بھی ووٹ لینے کے دنوں میں ایسے ہی دعوے کرتا پایا جاتا ہے۔ جانتی بھی ہے ضرورت کے وقت تجھے میری ہی یاد آنی ہے۔ میں آج ہی تاشفین کو تیری شکایت لگاؤں گی۔ تاشفین کے پاس فضول ارضیاں سننے کا کہاں وقت ہوتا ہے؟ مجھے ہی بتا دو جو کہنا ہے، میں ہی کہہ دوں گا۔ تیرا تو ایک آنے کا اعتبار نہیں، باتوں کی کمائی کھانے والے۔ یہ ہنر بھی پھر کسی کے پاس ہوتا ہے۔ جگن آپا، چلو گھر چلیں، تاشفین کا میسج آیا تھا، 4:30 بجے وہ آپ کو کال کرے گا۔ جگن کی نظر فوراً کلائی پر پڑی، 3:45 ہو رہے تھے۔ تاشفین کے آگے کب کچھ یاد رہتا تھا؟ وہ اسی پل سارا کچھ وہیں چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں، تب تک آپ کی پھول مکمل کر دیں، اس نے اپنے ساتھ کام کرنے والی باجی کو کہا، اور جوتا ٹھیک کرتی ہوئی سیڑھیوں کی جانب چل پڑی۔ پیچھے سے کئی آوازیں آئیں، کسی نے کہا چائے تو پی لو، کسی نے کہا یہاں بریانی رکھی ہے، عباس اور فارس کو نکال دو۔ وہ عباس کا ہاتھ تھام کر نکل آئی۔ عباس تو خوش ہو گیا، گھر آئے تو حسیب کھانا لگا چکا تھا۔ میرا شہزادہ بھائی آتے ہی کام کو لگ گیا۔ سالن بنا ہوا تھا، روٹیاں بازار سے لے آیا ہوں، صدقے جاؤں، بس یہ آخری 2-4 دن ہیں، اس کے بعد ہماری روٹین نارمل ہو جائے گی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ عباس نے دروازہ کھولا۔ پپو ایک دیگچی اٹھائے حاضر ہوا۔ ماموں، بھابھی یہ لے آپ کا کھانا، ادھر ہی باورچی خانے میں رکھا تھا، اماں نے دیا ہے کہ آپ کو دے آؤں۔ پھپھو سے کہا بھی تھا ایسا نہ کیا کریں، اب اچھا تھوڑی لگتا ہے کہ روز روز کھانا آپ کے گھر سے آئے۔ بھابھی جی، آپ کا اور ہمارا گھر 2 الگ تھوڑی ہیں جو ہمارے درمیان تیرا میرا ہو۔ اماں کہہ رہی ہیں کہ شادی تک ہر روز کھانا اکٹھا ہی پکا کرے گا، آپ کو گھر پر الگ سے چولہا جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو سمجھائیں نا ابو۔ فارس کو اندر آتا دیکھ کر وہ اپنی پہلی بات بھول کر ابو سے بولی، ابو یہ فارس ادھر آنٹیوں کے ساتھ عورتوں کی طرح لڑ کر آیا ہے۔ اچھا، آپ کو میں ہی نظر آیا ہوں؟ وہ آنٹیاں نظر نہیں آئی ہیں جنہوں نے شرمیلا سا سونا منڈا دیکھا نہیں اور شروع ہو جاتی ہیں، بادشاہی واپس نہیں جاتی، جان بوجھ کر چھیڑتی ہیں۔ میں کوئی ان کا ہم عمر ہوں؟ آج کے دور میں ہینڈسم ہونا بھی ایک عذاب ہے۔ اسی دوران اطلاعی گھنٹی بجی۔ فارس پتہ کرنے گیا۔ جگن پپو کی لائی ہوئی بریانی لے کر کچن میں چلی گئی۔
اس نے پلیٹوں میں نکال کر مائکرو ویو میں گرم کرنے کے ارادے سے پہلی پلیٹ رکھ رہی تھی جب فارس نے کچن میں آ کر ایک پیکٹ اس کی جانب بڑھایا۔ جگن نے ہاتھ بڑھائے بغیر پوچھا، یہ کیا ہے؟ کوئی آدمی دے کر گیا ہے کہ یہ تاشفین صاحب نے بھیجا ہے۔ ان کی تو کال آئی تھی۔ یہ تو پکڑیں، ہو سکتا ہے یہی کال ہو۔ اس میں ہے کیا؟ پیسے ہیں۔ جگن پوری طرح متوجہ ہو گئی۔ پیسے؟ ہاں۔ پیکٹ سے تو لگ رہا ہے کہ کافی بڑی رقم ہے۔ ہاں، اندر ایک چٹ پر لکھا ہوا ہے 4.5 لاکھ۔ اتنی بڑی رقم کہاں سے آئی ہوگی؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تاشفین خود ہی آ کر بتا دے گا۔ آپ پکڑیں تو صحیح، میں شاور لینے جا رہا۔ میں اس کا کیا کروں؟ ابو کو دے دو۔ ابو سنبھالنے والی رقم مجھے دیتے تھے، پر چونکہ اب آپ گھر پر موجود ہوتی ہیں اس لیے اب سے یہ آپ کا ذمہ ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ پیسے کس نے دیے ہوں گے؟ رشوت لی ہونی ہے۔ فارس نے یہ کہہ کر پیکٹ جگن کے ہاتھ پر رکھا اور مسکراتا ہوا کچن سے نکل گیا، کیونکہ باہر حسیب عرف شیبی اس کو گلا پھاڑ پھاڑ کر بلا رہا تھا۔ مرے ہوئے ہاتھوں سے اس نے وہ پیکٹ اٹھایا اور دھالوں والے کیبنٹ میں بیگز کے نیچے چھپا دیا۔ کھانا گرم کر کے لگایا۔ عباس، فارس، حسیب، جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر آ جاؤ، کھانا لگ گیا ہے۔ ابو، آپ کے لیے کیا نکالوں؟ نہیں بیٹی، میں اس وقت کچھ نہیں کھاؤں گا۔ رات میں دوا لینی ہوتی ہے، جس سے پہلے کچھ کھانا ضروری ہے۔ کھانا رات کو ہی کھاؤں گا۔ ابھی تم بہن بھائی سب کھاؤ۔ مجھے تو بالکل بھوک نہیں ہے۔ نرگس نے بریانی کھلا دی تھی۔ حسیب، تم اور عباس شروع کرو، فارس بھی آ رہا ہے۔ میں تھکن محسوس کر رہی ہوں، تھوڑی دیر لیٹ جاؤ۔ آپا، یہ بھلا کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ آپ جا کر آرام کریں، کچھ چاہیے ہو تو آواز دے دیجیے گا۔ نہیں، فی الحال تو کوئی حاجت نہیں ہے۔ دماغ میں جو بات اٹک گئی تھی، مسلسل وہی بات پریشان کیے جا رہی تھی، مگر تھکن کی وجہ سے آ کر بیڈ پر لیٹی تو ساتھ ہی نیند نے آ لیا۔ بشارت حسین اپنی مہنگی کار کی بیک سیٹ پر پورے کروفر کے ساتھ براجما تھا۔ آگے ڈرائیور کے ساتھ اس کا باڈی گارڈ موجود تھا اور ایک گاڑی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی جس میں اسلحہ بردار موجود تھے۔ بشارت حسین نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں۔ میں اس کمینے ایس پی کو کتے کی موت مرواؤں گا۔ اس کی اتنی جرأت کہ اس نے میرے گھر پر چھاپہ مارا، بلکہ پورا میڈیا ٹرائل کیا۔ ابھی میں خاموش اس لیے ہوں کیونکہ خبر ابھی تازہ ہے، تمام میڈیا کا دھیان اس طرف ہے، ہلکی سی بھی کارروائی کا سارا الزام ہماری طرف آنا ہے۔ میں انتظار میں ہوں کہ کچھ عرصہ گزر جائے، تب میں اپنا انتقام لوں گا۔ جتنی خفت کا سامنا مجھے کرنا پڑا ہے اس سے کئی گنا زیادہ پریشانی اس کے حصے میں آئے گی۔ اس کا ڈرائیور متوجہ کرتے ہوئے بولا، سر آگے پولیس کا ناکہ لگا ہوا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا مطلب تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میرے منہ پر درج ہے کہ میں کوئی مجرم ہوں؟ نہیں سر، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ تو پھر مجھے کیوں بتا رہے ہو کہ آگے پولیس ناکہ ہے؟ معافی چاہتا ہوں جناب۔ معافی کا بچہ۔ ڈرائیور شرمندہ سا ہو کر دوبارہ سامنے سڑک کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تمام گزرنے والی گاڑیوں کو کارروائی کے لیے روکا جاتا اور پھر ڈرائیور سے کاغذات دیکھنے کے بعد آگے جانے دیا جاتا، مگر جیسے ہی بشارت حسین کی گاڑی آگے آئی، نہ جانے کیسے اس کی پچھلی گاڑی کے سامنے ایک پولیس موبائل آن رکی، جو یقیناً ایک سائڈ پر پارک تھی۔ ٹائمنگ دیکھ کر اس کی پوزیشن بدل گئی تھی۔ پچھلی کار کو سول وردی والے اہلکار مکھیوں کی طرح گھیر کر چاروں اسلحہ برداروں کے ہاتھ سے ہتھیار چھین کر ان کو پولیس موبائل میں بھر کر اسی وقت وہاں سے لے گئے۔ 2 اہلکاروں نے بشارت حسین کو گریبان سے پکڑ کر گاڑی سے نکالا تھا۔ اس دوران وہ بآواز بلند گالیاں بک رہا تھا۔ کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ مجھے کیوں میری گاڑی سے یوں جانوروں کی طرح کھینچ کر نکال رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، میں اپنے وکیل سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا حق ہے۔ تم لوگ ہو کون؟ بشارت حسین، شاہ رخ کے قتل کے الزام میں تمہارے خلاف ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں۔ تم اپنے دفاع میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جو کچھ کہنا چاہو عدالت میں جج کے سامنے کہنا۔ کون شاہ رخ؟ میں کسی شاہ رخ کو نہیں جانتا ہوں۔ یہ میرے خلاف سراسر سازش کی گئی ہے۔ مجھے بتایا جائے اس سب کے پیچھے کون ہے؟
تبھی اس کی نظر تاشفین پر پڑی تو منہ کا ذائقہ تک بدل گیا۔ کھلا چیلنج دیتے ہوئے بولا، تم لوگوں کی آنے والی نسلیں بھی پچھتائیں گی کہ کس آدمی سے دشمنی پالی تھی۔ ایس پی تاشفین اسرار، میں اس سارے غنڈہ گردی کی تمہیں بہت بری سزا دوں گا۔ بشارت حسین، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں۔ میری تمہارے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ اگر میں اپنے کام کے ساتھ اپنی عوام کے حقوق کے لیے اتنا مخلص ہوں کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر تمہارے پیچھے پڑ گیا ہوں، تو 2 سیکنڈ کے لیے رک کر سوچنا ضرور کہ اگر کسی ذاتی بنیاد پر تمہارا مجھ سے واسطہ پڑ گیا تو تب میں کس حد تک جاؤں گا، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے شوق وہ پالو جسے ہضم کر سکو۔ اس کو لے جاؤ، میں تمہیں کتے کی موت ماروں گا ایس پی۔ تو تڑپ تڑپ کر موت مانگے گا تب بھی فرشتے تجھے لینے نہیں آئیں گے۔ تو میرا خدا نہیں ہے بشارت حسین، میرا مالک وہ اوپر والے عرش کا مالک ہے، اور مانگتا میں فقط اس کی ذات سے ہوں۔ بشارت بکتا رہا۔ تاشفین ایسے بن گیا جیسے کان میں روئی ڈالی ہو۔ سب سنتے ہوئے بھی کوئی رد عمل نہ دکھایا۔ باقی افراد کو اہلکار لے گئے، مگر بشارت حسین کو تاشفین خود اپنی نگرانی میں الگ گاڑی میں لے کر گیا۔ 10 منٹ کے اندر اندر وہاں سے تمام لوگ غائب ہو گئے۔ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ جا کر اندر بتاؤ کہ تاشفین آیا ہے۔ اس نے گاڑی گیراج میں روکی مگر گاڑی سے باہر نہیں نکلا۔ چوکیدار نے اس کو دیکھتے ہی گیٹ وا کر دیا تھا، جس سے وہ گاڑی اندر تو لے کر آیا تھا مگر پھر بھی وہ گاڑی سے نکلنے سے پہلے حارث کی گھر پہ موجودگی کی تصدیق کر لینا چاہتا تھا۔ ملازم کے ہاتھ پیغام بھیج کر انتظار کر رہا تھا، تبھی گیٹ پر ہارن ہوا۔ چوکیدار نے ایک دفعہ پھر گیٹ چوپٹ کھولا۔ دوسری گاڑی سے نکلتے چہروں کو دیکھ کر وہ یہ بڑی سی مسکراہٹ سمیت اپنی سیٹ چھوڑ کر باہر آیا۔ حارث کی بیٹی ماہا اس کو دیکھتے ہی جیسے کھیل اٹھی، بڑے چاچو کا نعرہ مارتی اس کی طرف بھاگی۔ تاشفین نے ماہا کے لیے بازو پھیلایا اور اس کو تھام کر اپنے ساتھ بھینچا۔ بڑے چاچو، مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ آپ واقعی آئے ہو۔ کیا دادا جان بھی آئے ہیں؟ عباس چاچو بھی آئے ہیں؟ ایک سانس میں اتنے سوال۔ تاشفین نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، بتائیں نا اور کون کون آیا ہے؟ شیری دیکھو تو کون آیا ہے؟ 2 سالہ شہریار اپنی گونس کی انگلی تھامے جانچتی نظروں سے تاشفین کو دیکھ رہا تھا۔ شیری کمان، آ کر ملو نا، یہ بڑے چاچو ہیں، وہی جو ہر دفعہ ہمارے لیے اتنے سارے تحفے لے کر آتے ہیں۔ شیری پھر بھی کوئی خاص متاثر نظر نہ آیا۔ چاچو اس کو رہنے دیں، آپ میرے ساتھ اندر چلیں۔ 7 سالہ ماہا اس کی انگلی تھام کر اس کو اندر کی جانب کھینچ رہی تھی۔ ملازمہ کی بجائے اپنی بھابھی کو آتا دیکھ کر تاشفین وہیں رک گیا۔ آتے ہی وہ کڑکدار آواز میں بولی، ماہا، شہریار، تم لوگ اندر جاؤ۔ صدف، آپ بچوں کو یہاں سے لے جائیں۔ اس نے فوری طور پر حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے بچوں کو وہاں سے ہٹانا چاہا۔ شہریار تو اسی طرح اس کی انگلی تھام کر چل پڑا، مگر ماہا نے انکار کرتے ہوئے کہا، ممی، کین آئی پلے ود بڑے چاچو؟ ماہا، تمہارا ہوم ورک کا وقت ہے، جا کر اپنا ہوم ورک ختم کرو۔ بٹ ممی، آئی آلریڈی فنشڈ مائی ہوم ورک۔ تاشفین کے لبوں پہ مجروح سی مسکراہٹ آئی۔ گہری سانس کھینچتے ہوئے ماہا کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا۔ بیٹا، آپ اپنی ممی کی بات مانا کرو۔ دراصل اس وقت میں جلدی میں ہوں۔ جب آپ اپنے بابا کے ساتھ ہمارے گھر آؤ گی تب خوب کھیلیں گے۔ چاچو، ممی کہتی ہیں کہ جسٹ شٹ اپ ماہا اینڈ گو ود صدف۔ میں نے آپ کو کیا بتایا ہوا ہے کہ اپنے گھر کی باتیں غیروں کے سامنے نہیں کرتے؟ ممی، چاچو تو غیر نہیں ہے، ہی از مائی باباز بردر۔ ماہا، آپ جاؤ، مجھے آپ کی ممی سے ضروری بات کرنی ہے۔ پھر آپ اندر آئیں گے؟ اس دفعہ تو نہیں مگر اگلی بار آؤں گا۔ ماہا نے ایک دفعہ ماں کے دھمکی دیتے ہوئے چہرے کو دیکھا اور منہ لٹکا کر صدف کے ساتھ چلی گئی۔ بائے چاچو، ٹیل دادا جان اینڈ ایوری ون آئی لو دیم۔ یہ تیر تاشفین کے سینے میں لگا تھا۔ اس نے شہریار کو بھی پیار کیا اور نفرت سے بھرپور نظر سے الماس کو نوازا۔ بچے نظروں سے دور ہوئے تو وہ بولا، اپنے شوہر کو بھیجو، میں اس کو ملنے آیا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تاشفین اسرار، میں تم سے بات کرنے کے لیے مرے جا رہی ہوں، جو حارث کی بجائے خود باہر آئی ہوں؟ میں اپنے 101 اہم کام چھوڑ کر تم 2 ٹکے کے انسان کو یہ بتانے آئی ہوں کہ حارث گھر پر نہیں ہے۔ تاشفین کے ماتھے پر شکنوں کا جال ابھرا۔ میں 2 دفعہ اس کے آفس کال کر چکا ہوں، وہ وہاں نہیں جا رہا، اس کا موبائل بھی بند ہے۔ الماس صاحبہ، حارث کہاں ہے؟ تمہیں تو بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے۔ نہ جانے وہ کون سی منحوس کھڑی تھی جب میں نے اپنی لاڈو پلی بہن کی قسمت تم سے پھوڑنے کا سوچا تھا۔ آج تمہیں دیکھ کر پہلا خیال یہی آیا ہے کہ تم کسی طرح بھی جگن کے قابل تھے ہی نہیں۔ میں نے اپنے بھائی کے بارے میں سوال پوچھا ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ باقی کے سبق مجھے کسی اور وقت سنا لینا۔ وہ اپنی بزنس ڈیل کے سلسلے میں دبئی گیا ہوا ہے۔ کب گیا تھا؟ 3 دن پہلے۔ واپس کب آ رہا ہے؟ جب اس کا جی چاہے گا۔ تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اوہ، 1 منٹ، پیسے چاہیے ہیں؟ کتنے ضرورت ہے؟ میں چیک کاٹ دیتی ہوں۔ تاشفین دوسری جانب دیکھتے ہوئے بڑے تحمل بھرے انداز میں بولا، میں آج تک ایک بات نہیں سمجھ سکا ہوں۔
تمہیں آخر اتنا غرور کس بات کا؟ اس دولت کا جو تمہارے باپ کی ہے، اس بزنس کا جو تمہارے شوہر کا ہے، اس حسن کا جو اللہ کی دین ہے۔ عقل مند لوگ دوسروں کی دی ہوئی عنایات پر اتراتے نہیں ہیں، بلکہ شکر گزار ہوتے ہیں کہ چلو کسی کی خاطر اللہ نے ہمارے عیب چھپا رکھے۔ تم میرے بھائی کی بیوی ہو، اس لیے یہ رشتہ میرے لیے عزت کے قابل ہے، مگر تمہارا اخلاق اتنا گھٹیا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ تم میرے خاندان کا حصہ ہو۔ انسان کے پاس صرف ایک اخلاق ہی تو اپنا ہوتا ہے، اور تمہارے پاس وہ بالکل نہیں ہے۔ آئندہ جگن کے اور میرے تعلق پر زبان درازی مت کرنا، بڑی بری طرح پیش آؤں گا۔ گیٹ آؤٹ آف مائی ہاؤس، بلڈی چیپسٹر۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ ہمارے ٹکڑوں پر پلے ہو۔ میرا شوہر تمہاری فیس بھرتا رہا، اگر نہ دیتا پیسہ تو دیکھتی تم کیسے ڈگریاں لے کر آج ہمارے برابر کھڑی ہونے کی کوشش کرتے۔ میں ایسی کمتر سوچ کا مالک نہیں ہوں۔ کسی کی برابری کی کوشش بھی وہ کرے جس کو اپنے اصل سے کوئی احساس کمتری ہو، اور الحمدللہ مجھے اپنے مڈل کلاس ہونے پر فخر ہے۔ باقی تم سے جو ہوتا ہے کر لو۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ الماس کو اس کا تحمل زہر کی طرح ڈس رہا تھا۔ اس کے بس میں ہوتا تو تاشفین اپنی ٹانگوں پہ چل کر واپس نہ جا پاتا۔ جا رہے ہو تو جانے سے پہلے میری ایک بات سنتے جاؤ۔ میری بہن کے لیے بڑے اونچے گھر کا رشتہ آیا ہوا ہے، بہت جلد تمہیں اس کی طرف سے طلاق کے پیپرز مل جائیں گے۔ تاشفین کا کہکا کافی بلند تھا۔ تم یہ گیم ہار گئی ہو۔ میری بیوی کبھی بھی مجھ سے علیحدگی اختیار نہیں کرے گی، جتنے مرضی بڑے گھر کا رشتہ لے آؤ، وہ تھوکے گی بھی نہیں۔ اس کو میرے محلے کی چھوٹی چھوٹی تنگ گلیوں میں رہتے خواہ مخواہ فری ہونے والے لوگوں سے بڑی محبت ہے۔ وہ ان کے درمیان یوں مگن ہو کر رہ رہی ہے جیسے صدا سے انہی کا حصہ ہو۔ جگن تاشفین کی بیوی ہے، جس کو ساری دنیا کے مردوں میں صرف ایک تاشفین اسرار نامی شخص سے محبت ہے۔ تمہاری اہمیت میری اور میری بیوی کی زندگی میں فقط اتنی سی ہے کہ آج بات تم نے چھیڑی تو میں نے بھی ذکر کر دیا، ورنہ جگن تو اب بھی تمہیں نہ بتاتی کہ وہ میرے گھر پر رہ رہی ہے، اور یہ بات تم مت بھولنا۔ الماس کے چہرے پہ بڑے بڑے الفاظ میں درج تھا کہ اس کو بہت بڑا شوق پہنچا ہے۔ تاشفین تو چلا گیا، مگر الماس کے گرد ایک آگ جل اٹھی تھی۔ وہ جیسے کانٹوں پہ چلتی ہوئی اندر آئی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے کارڈ لیس اٹھا کر اپنے باپ کا نمبر ملایا۔ ڈیڈی، کیا آپ کو علم ہے کہ ہمارے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے؟ الماس، کیا ہوا ہے؟ ڈیڈی، جگن نے ہماری ناک کٹوا دی ہے، ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ ہمیں بتائے بغیر جا کر اس کمتر انسان کا گھر بسا رہی ہے کہ جس سے بہتر ہمارے ملازم ہیں۔ کم از کم وہ یہ تو جانتے ہیں کہ اپنے مقام میں رہ کر بڑے آدمی سے کیسے بات کرنی ہے۔ الماس، کام ڈاؤن۔ یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر تم یوں ہائپر ہو کر اپنا موڈ خراب کرو۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو ٹھنڈا کرنا چاہا، مگر وہ اس مقام سے بہت آگے آ گئی ہوئی تھی۔ ڈیڈی، کیا آپ ہی پہلے سے جانتے تھے؟ وہ ایک دفعہ جانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے باس کے مشورے پر یہ فیصلہ کیا ہے۔ ڈیڈی، مجھے لگتا ہے کہ جیسے میری تو آپ کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ میری بہن نے ہی مجھے مکھن سے بال کی طرح نکال کر ایک طرف کر دیا۔ وہ تاشفین میرے منہ پر تھپڑ مار کر گیا ہے کہ تمہاری بہن تو میرے گھر پر ہے، ہماری کیا عزت بچی ہے ڈیڈی؟ وہ جگن کو چھوڑ کر گیا تھا، جگن اس کو چھوڑ کر نہیں آئی تھی جو یوں چپکے سے اس کے پیچھے چل پڑتی۔ کیا اس کی کوئی عزت نفس نہیں ہے؟ کیا جگن کے اندر ذرا سا بھی احساس نہیں ہے؟ وہ کم ظرف انسان سدا مجھے تانا دے گا کہ میری بہن سے رہا نہیں گیا اور اتنی بیزتی کے بعد خود ہی شوہر کے پیچھے چلی گئی۔ کاش ڈیڈی، کاش آپ کی چھوٹی بیٹی کو نام کی ہی عقل ہوتی تو وہ یہ نہ کرتی۔ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ سوسائٹی میں ہماری کتنی سبکی ہوگی۔ آپ اس کو فون کریں کہ وہ ابھی کے ابھی گھر واپس آئے۔ یہ شخص کسی بھی طرح سے جگن کے لائق نہیں ہے۔ ہم سے بہت غلطی ہوئی ہے ڈیڈی، ہمیں جگن کا رشتہ اپنے ہم پدہ لوگوں میں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ جگن نے یہ کیا کیوں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی طرح سے تاشفین نے اس کو اپنے گھر آنے کے لیے پریشرائز کیا۔ الماس بیٹی، تم زیادہ سٹریس مت لو، وہ اپنی مرضی سے گئی تھی۔ آخری فیصلہ لینے سے پہلے وہ ایک دفعہ تاشفین کو آزمانا چاہتی تھی۔ اس کا دماغ تو میں ٹھکانے لگاؤں گی۔ کیا ہم مر گئے تھے؟ پوچھ نہیں سکتی تھی۔ الماس نے دل کی بھڑاس نکال کر فون تو بند کر دیا، مگر اس کا سکون بحال نہیں ہوا تھا۔ اس کو ہر حال میں جگن کو وہاں سے نکالنا تھا۔ الماس کو تو سوچ سوچ کر ہی گھن آ رہی تھی کہ آخر جگن وہاں پر رہ کیسے رہی ہے۔ کیا تم اس قافلے کا حصہ تھے جس میں 5 پولیس گاڑیاں بشارت حسین کو پکڑنے میں استعمال ہوئی ہیں؟ کوئی شک؟ آپ کا بیٹا سب سے آگے تھا۔ کیا تم سائڈ پر رہ کر یہ ساری کاروائیاں نہیں کر سکتے؟ آپ بہو سسر مجھے بزدل بنا کر ہی راضی ہیں۔ برخوردار مصلحت بھی کسی شے کا نام ہے۔ میں ایسے کیسز میں ہر مصلحت بالائے طاق رکھتا ہوں۔
کیا اس کو سزا بھی ہوگی یا کچھ دن جیل کاٹ کر باہر آ جائے گا؟ FIR ٹھیک کٹی ہوئی ہے، اس کے خلاف گواہ بھی موجود ہے، انشاءاللہ لواحقین کو انصاف ضرور ملے گا۔ مگر میڈیا پہ بشارت حسین کے بھائی اور بیٹوں کا کہنا ہے کہ تاشفین نے نہ جانے بشارت حسین کے ساتھ کیا بیر پالا ہوا ہے، وہ جان بوجھ کر اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ ابو جی، کتوں کا کام بھونکنا ہوتا ہے، ان کو ان کا کام کرنے دے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو کیا اتنے دن گھر نہ آنے کی وجہ یہ کیس ہے؟ ہاں جی، مجھے اس کے وارنٹ نکلوانے کے لیے بہت احتیاط سے کام لینا تھا، اس کے نمائندوں کو بھنک بھی پڑ جاتی تو انہوں نے اس کو الرٹ کر دینا تھا۔ اور اس کا کیا ہے؟ ملک سے باہر نکل جاتا۔ اللہ کا شکر ہے یہ ہماری حراست میں آیا ہے، انشاءاللہ آگے بھی اللہ پاک کامیابی سے نوازیں گے۔ انشاءاللہ۔ نرگس کی شادی میں چند ہی دن رہ گئے ہیں، سغرا کی طرف چکر لگا لو، پوچھنا کہ ہمارے لائق کیا خدمت ہے۔ جی ضرور پوچھتا ہوں، انہوں نے منع کر دینا ہے۔ میرا خیال ہے آپ پھوپھی کو کیش دے دیں، آگے جو ان کی مرضی۔ جگن بیٹی سے مشورہ کر لوں گا، جیسے وہ کہے کہ ویسے کر لیں گے۔ بھابھی نے نرگس کو 3 جوڑے دلوائے ہیں، پپو کی بری میں بھی 2 جوڑے دیے ہیں۔ نصیب بظاہر کتاب پہ جھکا ہوا تھا مگر معلومات دے دی۔ تاشفین نے صوفے کی بیک پر سر رکھ کر آنکھیں موندی ہوئی تھی، پہلے سر اٹھایا پھر نیواں آنکھوں سے چھوٹے بھائی کو دیکھا۔ نصیب یار، 1 کپ چائے تو پلاؤ۔ اچھا بھائی، خالی چائے یا ساتھ کچھ لاؤں؟ نہیں یار، خالی چائے ہی لاؤ۔ یاد آیا ابو، آج اسد کے بیٹے کی سالگرہ ہے، میں خاص اسی لیے آج گھر آیا ہوں۔ اس کی خاص تاکید ہے کہ آپ سب شامل ہوں۔ تاشفین کی بات پر چاروں باپ بیٹوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سب سے پہلے اسرار احمد بولے، میں تو نہیں جا رہا، البتہ تم لوگ ضرور جاؤ۔ نصیب کچن کا رخ کرتے ہوئے گویا ہوا، میری کل اہم اسائنمنٹ جمع ہونی ہے جس پر ابھی بہت کام ہونے والا ہے، لہٰذا میری طرف سے اسد بھائی کو معذرت کر لیجیے گا۔ تاشفین نے فارس کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، جس پر وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آج میرے پپو کی ڈھولکی رکھی جانی ہے، میرے علاوہ وہاں ٹپے گانے والا اور کون ہے، اس لیے اپن تو ادھر ہی جائے گا۔ پکی بات ہے، پپو کی ہی ڈھولکی بجانے جانا ہے نا؟ تاشفین کے سوال سے زیادہ مسکراتی نظروں نے فارس کو پتنگے لگائے تھے۔ او SP صاحب، یہ مشکوک نظریں گھر سے باہر چھوڑ کر آیا کرو۔ میں ایک شریف آدمی ہوں۔ تاشفین کا کہنا جاندار تھا، وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹا تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ تو شریف ہی رہے، ورنہ مجھے تو تم جانتے ہی ہو۔ ہاں جی حضور، کیسے بھول سکتا ہوں کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ لوگ جان بوجھ کر بہانے بنا رہے ہیں تاکہ سالگرہ پر میرے ساتھ نہ جانا پڑے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جس کے لیے آپ لوگ یہ سارا ماحول بنا رہے ہیں وہ بھی جاتی ہے یا اس کو بھی عین وقت پہ کوئی کام یاد آ جانا ہے۔ حسیب چائے لاؤ، میں جب تک شاور لے لوں۔ نیند تو بہت آ رہی ہے مگر سو گیا تو فنکشن نکل جائے گا، اور میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ضرور آؤں گا۔ تاشفین اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ عباس منہ بسورتے ہوئے بولا، مجھ سے تو بڑے بھائی نے پوچھا ہی نہیں ہے۔ موٹے تو میرے ساتھ ڈھولکی پہ جائے گا؟ مجھے سالگرہ پہ جانا ہے، وہاں کیک ملے گا۔ مر جا پیٹو انسان، میں تجھے خوشحال بیکری سے 3 پاؤنڈ والا کیک لا کر دیتا ہوں، کھاتے رہنا جب تک دل نہ بھرے، اور جو پھر بچ جائے اس کو پیٹ پر باندھ لینا۔ ابو جی دیکھ لیے، حسیب سنڈی پھر سے مجھے تنگ کر رہا ہے۔ ہاں تو تم مت شودے لوگوں جیسی باتیں کیا کرو۔ کیک کھانے جانا ہے، جیسے تم نے زندگی میں پہلے کبھی کیک دیکھا ہی نہیں ہے۔ حسیب نے ایک دفعہ پھر اس کو چپ کروا دیا، جس پر اس نے احتجاج کیا، میں اپنے ابو سے بات کر رہا ہوں، تم بیچ میں مت بولو۔ کیوں نہ بولوں؟ کیا میں نے قیامت کے دن اللہ کو منہ نہیں دکھانا کہ ایک میاں بیوی کو اکیلے کسی پارٹی میں جانے کا موقع مل رہا تھا تو حسیب اسرار تم نے کباب کے ساتھ ہڈی کو کیوں جانے دیا؟ بتاؤ کیا جواب دوں گا؟ اچھا تو اس لیے آپ نے اور ابو نے جانے سے منع کیا، تو مجھے بھی بتا دیتے۔ کاش کبھی تم اپنی کھوپڑی میں رکھے ہوئے گودے کو بھی استعمال کر لیا کرو، ویسے تو جوگن آپا کے بڑے چہیتے بنتے ہو۔ وہ تو میں ہوں، یہ پہاڑ سا منہ اور مسور کی دال۔ فارس بھائی، چنے کی دال مول لیا کرو کیونکہ مجھے مسور کی دال اتنی خاص پسند نہیں ہے۔ میں کیا کوئی فرمائشی پروگرام چلا رہا ہوں؟ پھر آج ڈھولکی پر کون کون سا گیت سنا رہے ہیں؟ لیلا میں لیلا ایسی ہوں لیلا۔ ہال میں ہنسی کے فوارے چھوٹ گئے۔